صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ ہمارا جو درس حدیث ہے یہ الحمدللہ تعالیٰ 533 روایات ہماری مکمل ہو چکی تھی، اور کتاب الصلاۃ میں آج ہم باب المواقیت پڑھیں گے۔ یہاں پر ابتدا کے اندر درس کے شروع میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں کے لیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ کے حالات ہیں وہ ہم سب کے پیش نظر ہیں کہ امت مسلمہ کس کرب سے اور کس اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے اور عذاب سے گزر رہی ہے۔ اور اب جو موجودہ چند دنوں کے حالات ہیں وہ دیکھیں کہ ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، اسی طریقے سے شام کے اندر، اور 10,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اور حدشہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ صرف ترکی کے اندر 1,00,000 کے قریب لوگ ابھی عمارتوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، ایک مومن کی شان تو یہ کہ وہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف رکھے کہ کس وقت کیا ہو جائے معلوم نہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے اور اپنی قبر قیامت کو سامنے رکھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پکڑ میں آ جائے، اور پکڑ میں 1-2 فرد نہیں بلکہ پوری قوم، پوری امت آ جائے، اور اس حالت کے اندر بھی ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی نہ لائیں، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈریں، آخرت کو یاد نہ کریں، تو اس سے بڑھ کر ہماری بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس موقع کے اوپر صرف انا للہ کہا جا سکتا ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر اسی طرح مذاق، اسی طرح بیہودہ شاعری، اسی طرح عاشقی معشوقی کے اشعار، اسی طرح 2 نمبر اور 10 نمبر بلکہ 20 نمبر اور بے ایمان قسم کے سیاستدانوں کی تعریفیں، ان کی خاطر آپس میں لڑنا، آج بھی یہ رویہ ہم لوگوں نے ترک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر، اس کی آزمائش دیکھ کر، اس کی پکڑ دیکھنے کے باوجود بھی ہم لوگ باز نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل گناہوں کے بوجھ تلے، ہمارا ضمیر گناہوں کے بوجھ تلے دب کے بالکل مردہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح کی زندگی، مسجدوں کے اندر آوازیں اسی طرح بلندیں، گھروں کے اندر خواتین اسی طرح غیبت کے اندر مصروف ہیں، اسی طرح شوبز انڈسٹری اسی طرح جاری و ساری ہے، فیشن انڈسٹری اسی طرح جاری و ساری ہے۔ لوگوں کو اپنی پرواہ ہے، اپنی قبر قیامت دنیا کے وہ درستگی کے اندر اور اصلاح کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور جب دنیا کی اصلاح آپ کریں گے آخرت کو بھول کر، تو وہ دنیا بھی کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی الجھن ہے کہ جس کی سلجھن ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، جب آپ اپنی فکر آخرت کی طرف موڑ دیں تو دنیا کے امور بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک جگہ کے اوپر جمع فرما دے گا۔ تو اس بات کا آپ خصوصی خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیں باب المواقیت۔ مواقیت میقات کی جمع بمعنی وقت ہے، اور وقت اس زمانے کو کہتے ہیں، یعنی منطق والوں نے وقت کی جو تعریف کی ہے وہ تو یہ کہ وقت وہ ہوتا ہے کہ حرکت کی مقدار کو زمانہ کہتے ہیں اور وقت کہتے ہیں۔ بہرحال آسان سی تعریف یہ ہے کہ وقت اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جو کسی کام کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ یہ جو نماز کے اوقات ہیں، 5 نمازوں کے اوقات ہیں، اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں، اور عقل کی اس میں بہرحال بعض امور ایسے ہیں، بعض کام جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے وہ ایسے ہیں کہ ان کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود بیان فرما دی ہیں، اور انہی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے علماء، فقہاء، بزرگان دین، محدثین، صوفیاء نے بعض احکام کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو انہی میں سے یہ ہے کہ یہ جو 5 وقت کی نمازیں، دیکھیں رات کو جس وقت آپ سوتے ہیں نا تو ہمارے حواس معطل ہو جاتے ہیں، کام کاروبار ہم نہیں کر سکتے، معیشت کے جو اسباب ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں رات کے اندھیرے کے اندر آپ نہیں کر سکتے، پھر آپ سو جاتے ہیں۔ جب سو جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نیند موت کی بہن ہے، گویا کہ آپ موت کی وادی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو جب آپ موت کی وادی کے اندر چلے جاتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس رات کے اندر بھی بہت سارے فتنے ہوتے ہیں، بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں، بہت ساری پریشانی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ کو بیماری کے لیے، کبھی بیٹے کی کوئی تکلیف ہے، کبھی گھر والوں کی کوئی تکلیف ہے، کبھی آندھی طوفان، کبھی اور سردی ہے، اولے پڑتے ہیں، ہزاروں آزمائشیں۔ تو ان سے آپ گزر کر خیر خیریت سے آپ جس وقت صبح کر لیتے ہیں تو گویا آپ کو نئی زندگی ملتی ہے، اور رات کے اندر یہ رات کی سیاہی شیطان کی سیاکاریوں کے لیے جو پردہ ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بخیر و عافیت گزار دیا ہے، تو اس کے شکرانے کے اندر آپ صبح کی نماز ادا کرتے ہیں۔
اب جب صبح کی نماز آپ ادا کرتے ہیں اس کے بعد آپ کام کاج کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں تو ظہر تک آپ اچھا خاصا کاروبار کر لیتے ہیں، رزق کما لیتے ہیں، لہٰذا پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز مقرر فرمائی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ ظہر کی نماز ادا کریں۔ اب ظہر کی نماز جس کو اس کے بعد عمومی طور پر لوگ قیلولہ کرتے ہیں، لوگ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دنیاوی معاملات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر عصر کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کے لیے پھر عصر کی نماز مقرر فرمائی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد عمومی طور پر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کام کاج سمیٹتے ہیں اور گھر کے لیے خریداری کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے شکرانہ رکھا ہے کہ آپ مغرب کی نماز ادا کریں۔ پھر مغرب کے بعد آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ پھر اس کے بعد نیند کی وادی میں جانے والے ہوتے ہیں، تو نیند کی وادی میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر آپ کے اوپر عشاء کی نماز رکھی ہے کہ آپ اس طرح کریں، عشاء کی نماز ادا کریں۔ دن کا اختتام ہو گیا ہے، بخیر و عافیت دن مکمل ہو گیا ہے، آپ کو نعمت ملی ہے، آپ کو رزق ملا ہے۔ کل یوم ہو فی شأن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رب کی روز ایک شان ہے کہ بعض کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، بعض کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، بعض قوم کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ نیچے کرتا ہے۔ تو روز اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے اور روزانہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں، ہزاروں نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اب آپ رات نیند کی وادی کے اندر یعنی موت کی وادی کے اندر داخل ہونے والے، رات داخل ہو گئی، یہ دن بخیر و عافیت گزر گیا ہے، تو اس دن کا شکرانہ بھی کہ عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور بستر پر بھی آپ جاتے ہیں تو پاک صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں، نماز پڑھ کے جاتے ہیں تاکہ یہ جو برکت ہے آپ کو صبح تک حاصل رہے۔ تو یہ مختصراً جو کیا کہتے ہیں کہ علماء نے بیان فرمائی یہ نماز کی حکمت ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ لوگ اس کو ذہن کے اندر رکھیں۔ حدیث نمبر 534 سے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رسول اللہ کے صحابی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت وہ ہے کہ جب سورج ڈلنا شروع ہو جائے۔ وکان ظل الرجل کطولہ، اور اس کا وقت کیا ہے، یعنی ظہر کی نماز کا جو ابتدائی وقت ہے نا، یہ جب سورج ڈلنا شروع ہو جائے اور انسان کا سایہ اس کے جسم کے سائے کی لمبائی کے برابر ہو جائے، یہ ظہر کا وقت ہے۔ آخری ابتدائی وقت کیا ہے، سورج ڈلنا شروع ہو جائے، اور کب تک رہتا ہے کہ جب انسان کا سایہ اپنے جسم کے سائے کی مقدار کے برابر ہو جائے۔ ما لم یحضر العصر، جب تک کہ عصر داخل نہیں ہوتی۔ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، اور ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، اور ظہر کا وقت عصر کا وقت داخل ہوتا ہے، اور عصر کا وقت کب تک رہتا ہے کہ جب تک سورج کا رنگ زرد نہیں پڑتا، جب تک سورج کا رنگ زرد نہیں پڑتا۔ ووقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، اور مغرب کا وقت کب تک ہے کہ جب تک شفق غائب نہیں ہوتی۔ شفق کا کیا معنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ووقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، اور عشاء کا وقت کب تک ہے، یعنی اب شفق غائب ہو گئی، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اور نماز عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے نصف شب یعنی رات کے درمیانی حصے تک کے۔ ووقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ما لم تطلع الشمس، اور نماز صبح کا وقت کیا ہے کہ فجر کے طلوع ہونے سے لے کر جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، جب فجر ظاہر ہو جاتی ہے اس کے بعد جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، یہ فجر کا وقت ہے۔ فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، اور جب صبح فإذا طلعت الشمس، جب شمس طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہو جائے، تو فأمسك عن الصلاة، اپنے آپ کو نماز سے روک کے رکھ۔ فإنها تطلع بين قرني الشيطان، تو یہ جو سورج ہوتا ہے یہ شیطان کے دو سنگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، لہذا جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو تم کسی قسم کی نماز ادا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اوقات نماز جو ہیں تو ان کی ابتدا ظہر سے کیوں ہوئی، اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے جو نماز باجماعت فرض ہوئی ہے وہ ظہر کی ہے۔ سب سے پہلے جو نماز باجماعت فرض ہوئی ہے، بسم اللہ، وہ ظہر کی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اوقات نماز بتانے کے لیے، اسی وجہ سے اس کو ہم اپنی زبان کے اندر پیشی کی نماز بھی کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے پیشین ہے نا اصل میں نا، تو ہم اپنی زبان پنجابی کے اندر اس کو پیشی کی نماز کہتے ہیں۔ بچپن میں بھی ہم جس وقت چھوٹے چھوٹے تھے تو ظہر کی نماز کو ہم کہتے ہیں پیشی کی نماز، ہم پڑھ کے آتے ہیں، یہ پیشین ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہلی نماز کہتے ہیں۔
تو اس نماز کا وقت یہ یاد رکھیں کہ جس وقت سورج بالکل درمیان کے اندر آ جاتا ہے نا، وہ تو اس کے بعد جس وقت ڈلنا شروع ہو جائے، یعنی بالکل جس وقت درمیان کے اندر آ جاتا ہے نا، تو اس کے بعد جس وقت یہ غروب کی جانب مغرب ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس ڈلنے کے وقت کو زوال کا وقت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا اول وقت ہے، یعنی سورج درمیان کے اندر بالکل آنے کے بعد وہ جو مختصر سا وقت ہوتا ہے 35-40 منٹ کا، اس کے بعد جس وقت یہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ظہر کا اول وقت ہوتا ہے۔ اور اس کا آخری وقت کب تک ہوتا ہے کہ جب تک سورج کا آپ کے جسم کا جو سایہ ہے، یہ سایہ جسم کی مقدار کے برابر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھیں نا، وہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے نا، زوال کا وقت، تو زوال کے وقت جو سایہ پڑتا ہے نا، سایہ، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی۔ تو وہ جو سایہ اصلی ہوتا ہے زوال کے وقت، اس سایہ کو نکال کر آپ کے جسم کا سایہ، اس جسم یعنی جتنی آپ کے جسم کی لمبائی ہے، اس جسم کے سایہ کی مقدار کے برابر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ سایہ کی مقدار کے برابر ہو جائے، تو اس وقت تک ظہر کا وقت کیا ہوتا ہے؟ باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ معلوم یحضر، جب تک عصر کا وقت نہ آئے، اور ہر شے کا سایہ ایک مثل ہونے تک ابھی عصر کا وقت شروع نہ ہوا۔ جب سایہ ایک مثل ہو جائے تو اب کیا ہے؟ اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان کوئی وقت مشترک نہیں ہے، جیسا کہ حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے۔ اب جو عصر کا وقت ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ انسان کا سایہ ایک مثل جس وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عصر کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور دھوپ کے زرد ہونے تک عصر کا وقت کیا ہوتا ہے؟ باقی رہتا ہے۔ یہ اس کا مختار وقت ہے، یعنی آپ کے جسم کو جو سایہ نا ایک مثل ہو گیا نا، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا، یہ عصر کا ابتدائی وقت ہے۔ اور عصر کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ مستحب وقت کس وقت تک باقی رہتا ہے؟ کہ جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ تو کیا ہے؟ مستحب وقت ہے۔ اور عصر کا جواز جو جائز وقت ہے وہ کب تک ہے؟ وہ سورج کے غروب ہونے تک ہے، سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ اچھا، اب یہ جو سورج کی زردی ہے، جہاں پر حدیث پاک کے اندر زردی کے الفاظ آئیں کہ جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سورج کی ٹکیاں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سورج کی ٹکیاں ہیں۔ یہ جو سورج کی ٹکی آپ کو نظر آتی ہے، سورج آپ کو نظر آتا ہے، یہ جب تک زرد نہ ہو جائے اس وقت تک مستحب وقت ختم نہیں ہوتا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ٹکیاں مراد نہیں ہے، بلکہ سورج کی شعاعیں ہیں جو دیواروں کے اوپر پڑتی ہیں، تو جب سورج کی جو شعاعیں دھوپ دیواروں کے اوپر پڑتی ہے، تو وہ دھوپ زرد ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یعنی مکروہ وقت یعنی مستحب وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نماز عصر کا وقت تو اب بھی باقی ہے، سورج کے غروب ہونے تک کے، لیکن یہ وقت کیا ہے؟ یہ وقت مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد اور حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نزدیک ظہر کا وقت، ظہر کا آخری وقت انسان کا سایہ ایک مثل ہونے تک کے، جس طرح بھی اس حدیث پاک کے اندر، اور یہی حدیث پاک ان کی دلیل ہے۔ اور جب سایہ ایک مثل ہو جائے، اور اس سے آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک مثل ہونے کے بعد ایک مثل جسم کا جو سایہ ہے، سایہ اصلی کو نکال کر، تو اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ان کی دلیل ہے۔ اور ایک قول کے مطابق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہی مذہب ہے، اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے۔ بسم اللہ۔ بعض علماء نے کیا فرمایا؟ فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے، مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ وقت ظہر دو مثل سایہ ہونے تک کے، اور آپ کے مذہب کی جو دلیل ہے وہ ہدایہ شریف کے اندر مذکور ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ ظہر کو ابردو بالظہر، کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے اندر ظہر کو ٹھنڈا کر کے جب پڑھا جاتا ہے تو اس وقت سایہ جو ہے ایک مثل ہو جاتا ہے، سایہ جسم کا جو سایہ وہ ایک مثل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال احتیاط اسی کے اندر یہ کہ مختار اور پسندیدہ بات یہی ہے کہ ظہر کی جو نماز ہے نا، یہ ایک مثل سایہ کے اندر اندر ہی ادا کی جائے، اور عصر کی نماز دو مثل سایہ ہونے سے پہلے ادا نہ کی جائے، بس فقہاء کا پسندیدہ یہی ہے۔ اب مغرب کے وقت کے متعلق جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شفق کے غائب ہونے کے بعد، دیکھیں نا مغرب کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ،
کہ جب تک شفق غائب نہ ہو، نماز مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک رہتا ہے، نماز مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک رہتا ہے۔ اس شفق سے کیا مراد ہے؟ عام اہل لغت اور اسی طریقے سے اکثر ائمہ کرام وہ کہتے ہیں کہ شفق سے مراد سرخی ہے۔ اکثر علماء محدثین ائمہ اور اکثر اہل لغت کیا کہتے ہیں کہ شفق سے مراد کیا ہے؟ شفق سے مراد سرخی ہے۔ اور وہ سرخی کیا ہے؟ اور عام اہل لغت بھی شفق کا معنی سرخی کرتے ہیں، یعنی سورج غروب ہوتا ہے نا تو اس کے بعد جو سرخی ہوتی ہے، وہ سرخی جس وقت غائب ہو جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ شفق کا معنی کرتے ہیں سرخی کی بجائے سفیدی، یعنی سورج اب غروب ہو گیا نا، سورج غروب ہونے کے بعد آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے، اور شفق جب تک غائب نہیں ہوتا آپ مغرب کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور شفق جس وقت غائب ہو جاتا ہے، یعنی وہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے، تو اس وقت کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مغرب کے وقت میں احتیاط یہی ہے کہ سرخی کا اعتبار کیا جائے، احتیاط جس کو کہتے ہیں، احتیاط یہی ہے کہ سرخی کا اعتبار کیا جائے، یعنی ابھی سرخی غائب نہیں ہوتی سورج غروب ہونے کے بعد، تو اس وقت کے اندر ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے، اور عشاء کا وقت شروع ہونے میں سفیدی کا اعتبار کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ مغرب اور عشاء دونوں یقیناً اپنے وقت کے اندر پڑھی جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قول جدید کے اندر مغرب کا وقت صرف اتنا ہے کہ جس میں وضو، اذان، اقامت اور 5 رکعت نماز ادا ہو سکے، یعنی وضو کر لیں، اس کے بعد اذان ہو جائے، اقامت ہو جائے اور 5 رکعت ادا کی جائے۔ اور امام رافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مذہب ہے اس کے ائمہ میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ چند لقمے کھانے کا وقت بھی ساتھ شامل کر لیں، یعنی کسی کو بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے تو وہ چند روٹی کے ٹکڑے کھاتا ہے، روٹی کے چند لقمے کھاتا ہے، تو یہ وقت بھی ساتھ شامل کر لیا جائے۔ اور ان کی دلیل یہ کہ نماز مغرب کے اندر وسعت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مغرب کی نماز پڑھائی، یعنی وہ آگے دوسری روایت بھی آ جائے گی، تو دونوں اوقات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی جو نمازیں تھیں تو ان کے اندر ایک دن اول وقت کے اندر اور دوسرے دن آخر وقت کے اندر پڑھی، لیکن مغرب کی نماز اسی وقت ہی آپ نے پڑھی ہے۔ لیکن دوسری روایت سے جو آگے بھی آئیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاخیر بھی فرمائی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب کے وقت کے اندر تاخیر موجود ہے۔ بہرحال محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو لکھا یہی پسندیدہ ہے کہ سرخی کا اعتبار کیا جائے، اس سے پہلے مغرب کی نماز ادا کر لی جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول جدید ہے نا، اور آپ کا جو قول قدیم ہے اس میں آپ دوسرے ائمہ کے موافق ہیں۔ شیخ معی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قول قدیم، یعنی جو باقی ائمہ کا قول ہے نا کہ مغرب کے وقت کے اندر وسعت موجود ہے، یہ امام شافعی صاحب کا بھی قول قدیم ہے۔ تو حضرت معی الدین امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو قول قدیم ہے تو اس کے اندر کثیر احادیث مبارکہ وارد ہیں، اور اسی قول قدیم کو ہی بہت سے شافعی المسلک علماء نے، جیسے کہ امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اختیار فرمائے۔ اور بعض شافعی حضرات وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قول جدید کو اختیار فرمایا، یعنی انہوں نے یہی وقت کہا ہے کہ مغرب کا یہی وقت ہے کہ بس وضو، اذان، اقامت، 5 رکعتیں اور تھوڑا بہت کھانا پینا ہو جائے بس۔ اب نماز عشاء کا جو وقت ہے یہ شفق کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے، یعنی شفق جس وقت سفیدی غائب ہو جاتی ہے اس وقت نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد کب تک یہ وقت رہتا ہے؟ صبح تک، طلوع فجر تک یہ وقت رہتا ہے، یعنی جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی، شفق کے غائب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع تک یہ نماز عشاء کا وقت ہے۔ اور نماز عشاء کا مستحب وقت یہ ایک قول، یعنی کل احادیث مبارکہ کو اگر تلاش کیا جائے اور احصاء کیا جائے تمام احادیث مبارکہ کا، تو 2 روایتیں ہمیں ملتی ہیں، یعنی 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ حدیث مبارکہ کے ثابت ہے کہ تہائی رات تک، 1/3 تہائی رات تک، اور ایک قول یہ ہے کہ نصف رات تک۔ تو نصف رات ہو یا تہائی رات ہو، یہ نماز عشاء کا مستحب وقت ہے، اور اس کے بعد یعنی نصف شب کے بعد یا پھر تہائی شب کے بعد یا نصف شب کے بعد پھر طلوع صبح تک
یہ وقت جواز ہے، اس وقت کے اندر بھی نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ وقت کیا ہے؟ قرات کے ساتھ ہے، یعنی اس وقت یعنی نصف رات کے بعد بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن قرات کے ساتھ۔ یہ عشاء کا وقت ہے، یہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں اتنا مشکل یہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں آج عشاء کی جو نماز ہے نا، یہ داخل ہوئی ہے 7 عشاء کا جو وقت داخل ہوا 7:12 کے اوپر، اور کل صبح انشاءاللہ تعالی صبح کا جس وقت صبح طلوع ہوگی 5:35 کے اوپر۔ تو اب آپ آسانی کے لیے اس طرح کریں نا کہ 5 کر لیں، یعنی صبح کا جو طلوع فجر کو 5 شمار کر لیں آسانی کے لیے، صاحب کی آسانی کے لیے، اور عشاء کا وقت داخل کر لیں 7 بجے، تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 10 گھنٹے۔ تو اب جس وقت شفق غائب ہوتا ہے نا، شفق غائب ہوتا ہے، تو ان 10 گھنٹوں میں نصف کب بنتا ہے؟ 5 گھنٹے یعنی گزر جائیں، یعنی رات کے 12 بج جائیں، یہ نصف رات ہے۔ رات کے 12 بجے کیا ہو گئی؟ نصف رات ہو گئی۔ اور تیسرا حصہ کریں تو 10:00 بنتے ہیں، یعنی 7 بجے عشاء داخل ہوتی ہے نا، تو 10:00 یہ تہائی رات بنتی ہے۔ تو یہ عشاء کا جو وقت ہے نا، یہ مستحب ہے، اور نصف شب کے بعد نماز ادا کرنا جائز ہے طلوع فجر تک۔ یہ وقت یعنی مستحب وقت، یہ تہائی رات اور نصف رات یہ مستحب وقت ہو گیا، اور صبح تک یہ وقت جواز ہے، جائز ہے، لیکن اس جائز وقت کے اندر یعنی نماز ادا کرنا تو جائز ہے، لیکن احناف کے نزدیک کیا ہے؟ قرات ہے۔ اب صبح کا وقت کب تک ہے؟ صبح ظاہری سی بات ہے کہ اب طلوع ہو گئی ہے، صبح جب طلوع ہو گئی، طلوع فجر سے لے کر سفیدی تک مستحب وقت ہے صبح کا، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا ہے کہ میری امت فطرت کے اوپر رہے گی جب تک نماز کو خوب سفید کر کے پڑھتے رہیں گے، یہ طبرانی شریف کے الفاظ ہیں۔ اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، مشکات شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ خوب روشن کر کے صبح کو پڑھو، یہ اس میں زیادہ اجر ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے تک یہ جائز وقت ہے، اور مستحب وقت طلوع فجر سے لے کر فجر خوب روشن ہو جائے، یعنی خوب سفیدی روشن ہو جائے، اس وقت تک یہ صبح کا وقت رہتا ہے۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اب جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، لہذا اب نماز نہ پڑھے۔ اس کا مطلب یہ نا کہ جس وقت سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے نا، تو شیطان سورج کے سامنے آ جاتا ہے نا شیطان، تو اس وقت جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں نا غروب اور طلوع کے وقت، وہ اس وقت شیطان سجدہ کرتے ہیں، تو شیطان خوش ہوتا ہے، سورج کو وہ سجدہ کرتے ہیں، تو شیطان سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ گویا میری عبادت ہو رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع فرما دیا ہے۔ یہ روایت ہو گئی 534۔ اب آگے بڑھتے ہیں، روایت نمبر 535۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت الصلاۃ، ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے وقت صلاۃ کے متعلق، نماز کے وقت کے متعلق پوچھا ہے، تو فقال لو سلم عنا هذین یعنی الیومین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ 2 دن ہمارے پاس نمازیں پڑھو۔ فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن، پھر جس وقت سورج زوال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زوال کے وقت بلال کو حکم دیا کہ آپ اذان دیں، انہوں نے اذان دی۔ ثم امروا فقام الظہر، پھر حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ ثم امروا فقام العصر، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ والشمس مرتفعۃ، اور سورج بلندی کے اوپر تھا، بیضاء، سورج بلندی کے اوپر تھا اور اس کی دھوپ بالکل صاف تھی، ٹھیک ہے، مرتفعۃ بیضاء نقیہ، سورج کی ٹکیاں بالکل صاف ستھری تھی۔ ثم امروا، پھر حکم دیا، فقام المغرب، اور مغرب کھڑی ہو گئی، حین غابت الشمس، کہ جب سورج غروب ہو گیا۔ ثم امروا فقام العشاء حین غاب الشفق، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کھڑی کی اس وقت کہ جس وقت شفق غائب ہو گیا تھا۔ ثم امروا فقام الفجر حین طلع الفجر، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فجر طلوع ہوئی تو فجر کی نماز ادا فرمائی۔ فلما ان کان یوم الثانی، جب دوسرا دن ہوا، فامروا فابرد بالظہر، پھر حضور نے حکم دیا اور خوب ٹھنڈا کر کے، فابرد بالظہر فابرد بها فانعم ان یبرد بها وصلی العصر والشمس مرتفعۃ اخرها، اب بھی سورج بلند تھا، یعنی حضور نے دوسرے دن غروب ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھے، اور عصر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گو کہ سورج بلند تھا لیکن اخرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا تاخیر کر کے مغرب کے عصر کی نماز پڑھی۔ فوق الذی کان وصلی المغرب قبل ان یغیب الشفق، اور شفق کے غائب ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی پہلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا کہ ادھر سورج غروب ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور اس
مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے یعنی سورج غروب ہوا پھر اس کے بعد شفق ابھی باقی تھی، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا تاخیر کر کے مغرب کی نماز فرمائی قبلہ ہوئی بشمس کو وصلی العشاء بعد ما ذهب ثلث اللیل، یعنی پہلی دیکھیں نا روایت کے اندر نصف رات کا ذکر آ گیا اور یہاں پر ثلث رات کا ذکر آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھی کہ جب رات کا تہائی حصہ ہو چکا تھا، وصلی الفجر فاسفر بها، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز ادا فرمائی فاسفر بها، اور اس وقت جب یہ خوب روشن ہو چکی تھی۔ ثم قال این السائل عن وقت الصلاۃ، پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ نے پوچھا این السائل، سائل کہاں ہے؟ تو عن وقت الصلاۃ، جو وقت کے متعلق، فقال رجل انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال وقت صلاتکم بین ما رأیتم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو کچھ تو نے دے اس کے درمیان تمہاری نماز کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حدیث پاک کے اندر کوئی مشکل بات نہیں ہے، جس طرح پیچھے اوقات نماز کے بیان ہو چکے ہیں، اس میں بھی دیکھیں دو سائے کا کہیں پر مثل دو سائے ہونے کا کہیں پر ذکر نہیں ہے کسی قسم کا۔ البتہ دیکھیں یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مغرب کی جو عصر کی نماز تھی نا یہ تھوڑا دیر کر کی، یعنی پہلے دن اول وقت کے اندر پڑھی اور دوبارہ دوسرے وقت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے نماز کو ادا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 536 ہے، عن فصل ثانی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امنی جبریل، حضور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی عند البیت مرتین، دو مرتبہ، فصلی بی الظہر حین زالت الشمس، جب زوال ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، وکان قدر الشراق، وکان قدر الشراق، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس وقت سایہ تسمے کی مقدار کے برابر تھا، جو سایہ اصلی ہوتا ہے نا وہ کتنا تھا؟ تسمے کی مقدار کے برابر تھا۔ یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وصلی بی العصر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا فرمائی حین صار ظل کل شیء مثلہ، یہاں تک کہ ہر شے کا سایہ اس کی ایک مثل ہو چکا تھا۔ وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی یہاں تک کہ جس وقت لوگ روزہ افطار کرتے ہیں۔ وصلی بی العشاء، اور عشاء کی نماز پڑھائی حین غاب الشفق، جب شفق غائب ہوگا۔ وصلی بی الفجر حین حرم الطعام والشراب علی الصائم، اور جب روزہ دار کے اوپر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے فجر کی نماز پڑھائی۔ فلما کان الغد، جب دوسرا دن، وصلی بی الظہر حین کان ظلہ مثلہ، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوسرے دن انہوں نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر شے کا سایہ اس کی مثل تھا۔ وصلی بی المغرب، اور حضور صلی بی الظہر حین ظلہ مثلہ، وصلی بی المغرب حین کان ظلہ مثلیہ، اور مغرب کی، اور یہاں پر اثر ہونا چاہیے، ہاں بالکل اثر ٹھیک ہے، یہاں پر الفاظ حدیث پاک کہ مغرب ہے لیکن وصلی بی العصر حین کان ظلہ مثلیہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے نماز پڑھائی عصر کی کہ جب سایہ دو مثل ہو چکا تھا۔ وصلی بی المغرب، اور مغرب کی نماز پڑھائی حین افطر الصائم، وصلی بی العشاء، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی کہ جس وقت لوگ روزہ افطار کرتے ہیں۔ وصلی بی العشاء، اور عشاء کی نماز پڑھائی الی ثلث اللیل، جب رات کا تیسرا حصہ ہو چکا تھا۔ وصلی بی الفجر فاسفر ثم التفت الی فقال یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک والوقت ما بین ھذین الوقتین، پھر فرمایا جب دو دن، ایک دن اول وقت میں دوسرے دن آخر وقت میں نماز پڑھا کے مجھے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ سے قبل انبیاء کی نمازوں کا وقت ہے اور اس کے درمیان میں آپ کی امت کے نماز کا وقت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو حدیث پاک کے اندر آیا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈل گیا اور اس کا سایہ تسمے کی مقدار کے برابر ہو گئی۔ یہ تسمے کی مقدار کے برابر، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یاد رکھیں کہ تسمے کی چوڑائی ہے، یعنی تسمے کی جو مقدار ہے نا، مقدار جو ہوتی ہے نا، جو جس کو کیا کہتے ہیں نا، لمبائی ہے، اس سے مراد تسمے کی چوڑائی ہے۔ ایک ہوتی ہے تسمے کی لمبائی، ایک ہوتی ہے تسمے کی چوڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو سایہ اصلی ہوتا ہے نا، جسے فے زوال بھی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں سایہ اصلی جو ہوتا ہے یہ مختلف علاقوں کے اندر مختلف ہوتا ہے۔ سایہ اصلی مختلف علاقوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، بعض علاقے ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر سایہ اصلی بالکل بھی نہیں ہوتا، جس طرح مکہ پاک کے اندر اس طرح نا کہ یہ جس وقت برج سرطان کی 19 تاریخ ہوتی ہے نا تو اس وقت بالکل جو سایہ ہوتا ہے نا، سایہ اصلی وہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور تمام وہ علاقے کہ جو سورج کے بالکل نیچے ہوتے ہیں، یعنی سورج جس وقت ان کے سار پار سے گزرتے ہیں نا تو بالکل سیدھ کے اندر جو علاقے ہوتے ہیں نا تو وہاں پر بھی اس طرح کے سایہ اصلی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور سایہ اصلی کے اندر یہ جو فرق ہوتا ہے نا، یہ طول البلد اور عرض البلد کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی لانگ ایٹیٹیوڈ اور لیٹ ایٹیٹیوڈ، طول البلد اور عرض البلد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ علم
ایت کے مسائل ہیں، پھر زندگی میں اگر آپ کو ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی میں چند باتیں عرض کر دوں گا۔ اور یہاں پر جو آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدس نے یہ ارشاد فرمانا کہ یہ گزشتہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے اوقات ہیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی 5 وقت کی نماز، ان اوقات کے اندر 5 وقت نماز پڑھنا، یہ تو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم آپ کا خاصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو جبریل نے فرمانا کہ یہ پہلے انبیاء کا وقت ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ اوقات ہیں کہ جن کے اندر آپ سے پہلے جو انبیاء گزریں تو کسی نہ کسی وقت میں انہوں نے اس وقت کے اندر نماز پڑھی ہے، کسی نہ کسی، یعنی کبھی ظہر، کبھی عصر، کسی نبی نے عصر، کسی نے مغرب، کسی نے عشاء، کسی نے صبح وغیرہ وغیرہ، کسی نہ کسی وقت کے اندر انہوں نے اس وقت کے اندر نماز پڑھی ہے۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 537 عن ابن شہاب ان عمر ابن عبد العزیز اخر العصر شیئا، یعنی انہوں نے تاخیر کر کے پڑھی عصر کی، فقال له عروہ، حضرت عروہ ابن زبیر جو حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بانجے، حضرت اسماء کے بیٹے، وہ فرمانے لگے ان جبریل، یہ دونوں تابعی حضرت عمر ابن عبد العزیز بھی اور یہ تابعی ہیں حضرت سے کیا نام ہے ان کا، عروہ ابن زبیر بھی اور عمر ابن عبد العزیز بھی رضی اللہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ تابعین میں سے۔ ان جبریل قد نزل فصلى امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول، وہ کہتے ہیں کہ اے عمر، یعنی عروہ ابن زبیر، یا عروہ، اعلم ما تقول یا عروہ، حضرت عمر بن عبد العزیز کہنے لگے غور کر کیا کہتے ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کرنا بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ تو عروہ کہنے لگے فقال سمعت بشیر ابن ابی مسعود یقول سمعت ابا مسعود یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزل جبریل فامنی فصلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه یحسب باصابعه 5 صلوات، یہ وہی یعنی حضور علیہ السلام، یہ حدیث مشہور ہے نا جہاں پر بہت زیادہ جو چیز مشہور ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا، اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی اسی حدیث جبریل کی طرف جو پیچھے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ جبریل نے میری امامت فرمائی 2 دنوں کے اندر، اور اس طرح انہوں نے مجھے نمازوں کے اوقات بتائے۔ تو یہ اس طرح ہوا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو اس طرف تنبیہ فرمائی کہ عصر کی جو نماز ہے تو اس کا مستحب وقت یہ ہے، آپ کو اتنی زیادہ تاخیر ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ہو گئی ہو تو پھر اب ظاہر سی بات ہے، دیندار جو آدمی ہوتا ہے تو وہ تو معمولی سا، وہ کیا کہتے ہیں، اقبال کے برابر بھی کوئی بات دیکھتا ہے کہ اس میں شریعت کے ایک مستحب کے اوپر بھی عمل نہیں کیا جا رہا تو وہ بول پڑتا ہے، اور یہ دیندار آدمی کی نشانی ہے، ایمان کی یہ نشانی ہے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، تو پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو انہوں نے یہ روایت سنا، یہاں تک آج الحمدللہ تعالیٰ رجب شریف کی 18 تاریخ 1444 ہجری 8 فروری 2023 بروز بدھ الحمدللہ تعالیٰ ہماری احادیث مبارکہ 538 یہاں پر مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما، واخر الدعوانا۔